جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شفیق الرحمان اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی دیش میں رہیں یا دیش سے دور ہوں، بلکہ جتنا دور ہوتے ہیں اتنا دل اپنے دیش کے لیے دھڑکتا ہے اور بہت یاد آتا ہے اپنا وطن۔ اور جس طرح کی اس وقت حالت اور آفت زدہ ہو چکی ہے ہماری سرزمین، تو اللہ تعالیٰ سے ہم رحم کی دعا ہی مانگ سکتے ہیں کہ اپنی نسل انسانی پہ جو کرم فرمائے، ہمارے پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن بہت دکھ ہوتا ہے، وہ ایک ساغر صدیقی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جس دور میں لٹ جائے ہم فقیروں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے ہم فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ تو اب واللہ عالم کے حاکم وقت ذمہ دار ہیں اس چیز کا، یا جو ہمارے اعمال کہتے تو ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے، کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، یا جو بیجیں گے وہ کاٹیں گے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو اب کیا حقیقت ہے اس سے آپ اور میں تو واقف نہیں ہو سکتے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال جو ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے کہ کتنے لوگ بے موت مارے جا رہے ہیں کہ ان کی اب گنتی کی تعداد بھی نہیں، اور پانی ہے کہ وہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں جاتا جا رہا ہے۔ اور پہلے مہنگائی کا ایک رونا تھا، وہ جہاز کا ایک ایپن ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو حالات ہیں، یہ بس سنتے ہیں خبریں تو دل دکھتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری دعاؤں کو۔ اور بس آج ہم اسی اپنا موضوع پہ بات کریں گے، اور اسکرین پہ ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہے، اگر آپ بھی اپنا کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ضرور فون کال کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں۔ میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اسٹوڈیو میں موجود اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ ہیں جناب ممتاز اوان، جن کو یو کے میں فخر پٹوار بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ اپنی ماں بولی کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جتنے دکھ ہیں وہ اسی بولی میں بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھنے والے کو بھی اچھا لگے اور سمجھ بھی آئے اور اصلاح بھی ہو۔ تو ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ہمارے پاکستان پہ ہونے والے ظلم و ستم کو، وہ کس طرح دیکھتے ہیں، لوگوں کا جینا مرنا کس طرح وہ دیکھتے ہیں، وہ ہم سے سنیں گے کہ وہ کس طرح اپنی شاعری میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو ممتاز اوان صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے جناب علی اصغر صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ اچھے شاعروں میں شمار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو علی اصغر صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ممتاز اوان صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ حالات جس طرح کے دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی مصیبت بنتی ہے، ایک چھوٹے سے گھر میں، تو گھر کا سربراہ باپ کو کہا جاتا ہے، باپ نہیں ہے تو چلے اس کی جگہ ماں آ جاتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کے لیے کس قدر تڑپتی ہے، دنیا کے سارے کام بھول جاتی ہے، یا باپ ہوگا تو وہ کام بھول جاتا ہے، جاب کر رہا تو جاب چھوڑ دے گا کہ وہ اپنے گھر کی لک آفٹر کرے گا کہ میرے بچوں پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ تو جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کی حیثیت بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ ایک قوم کا خلیفہ ہے بھائی، تو ہم لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے اسے ایک سربراہ ہے تو ذمہ داری ہے اس پہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم کس حال میں جا رہی ہے، اور جناب سربراہ مملکت جو ہیں وہ دوروں پہ نکلے ہوئے ہیں، کبھی اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ان کو دورے زیادہ عزیز ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں ممتاز صاحب آپ؟ ایک شاعر کی روح تو تڑپ جاتی ہے نا اس طرح کے واقعات دیکھ کے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اس نے کوئی شک نہیں جناب کہ وطنی عزیز نے حالات اس وقت جڑے ہیں، ہر وطن پرست پاکستانی دنیا نے کسی ملک بیٹھا تو خون آنسو رو رہا کہ مطلب کہ سوچا جائے تو وہ بچے ساڑھے بچے کہ وہ میرے وطنی عزیز نے بچے، تو ذمہ داری جی ہونی ہے اپنے، تسی پہلے ذکر کیتا کہ بالکل اس سے ذمہ داری نے مطابق ہی جڑے سربراہ ہونے، انہوں نے حکمران ہونے، انہوں نے پورا وہ مطلب ایک
پوری ایک ذمہ داری ہے نا. بالکل بالکل جی جی. تو آئے دن مطلب ہے کہ اخبارات، ٹی وی اور جتنے بھی کسی لائبریری یا کسی جگہ بھی مطلب میٹنگ ہونی ہے اتنے بہنے ہیں تو اتنے سارے دوست یہی ذکر کرنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا اچھا نہیں ہو رہا. اور پھر آئے دن ایجا سلسلہ راتی مقامی ٹی وی تے بہت زیادہ زور شور سی کہ وطن عزیز نے جڑے سارے مطلب صدر پاکستان وہ اس وقت انہیں دورہ نہیں سی کرنا چاہیے نا، کیونکہ ملک میں حالات جڑے دیکھو جی اپنا ایک چھوٹا جہا گھر ہوگا جس سے تسی مثال دیتی ہے تو کوئی کردے حالات اچھے نہ ہون تو بندہ برمی گام نے شہر تک بھی جانے واسطے یاد نہیں ہونا کہ کردے حالات ٹھیک نہیں تو میں نہ جانا، چلو میں اس کی ملتوی کر دینا یا منسوخ کر دینا یا جو کچھ بھی. تو سو فار یہ ہے کہ بڑا دل دکھنا، اور اللہ پاک اپنے حبیب نے صدقہ وطن عزیز کی سلامت رکھے کہ جدھر دیکھو پانی پانی ہے، جدھر تک کوئی لاشن تو بہت دل دکھنا. جی چلیں آپ سے اس بارے میں شاعری کے حوالے سے بھی سنیں گے. تو علی اصغر صاحب آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک پاکستان آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، سب کا ہے. جی جی. ہمارے گھر بھی وہاں پہ ہیں، ہمارے مطلب خون کے رشتے بھی وہاں پل رہے ہیں، اور جن سے نہیں بھی رشتے لیکن ہمارے پاکستانی بہن بھائی تو ہیں. جی جی ہمارے بھائی ہیں. جی بہن بھائی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پہلے جس طرح یہ بمباری، خودکش حملے، جی جی اس میں مطلب قوم ایک سہمی ہوئی، خوفزدہ حالات تھے. جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بے روزگاری اتنی زیادہ، پھر مہنگائی اتنی زیادہ، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دہشت گردی سے زیادہ خوفناک عمل ہے یہ بے روزگاری کا اور مہنگائی کا، کہ ایک قوت خرید سے باہر ہے چیزیں ساری، کہ ایک ضرورت مند کس طرح اپنی ضرورت پوری کرے، اور وہ روئے جا کے کہاں پہ روئے. جی جی. تو ایک امیر آدمی ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک بہت غریب آدمی ہے وہ بھی فٹ پاتھ پہ کچھ بیچ کے تو اپنے بچوں کے لیے جو کچھ رزق روٹی لے جائے گا. لیکن یہ جو وائٹ کالر لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، جو دستے سوال بھی نہیں پھیلا سکتے، وہ کہاں جائیں؟ تو کتنی خود سوزیاں بھی ہو رہی تھی، سوسائڈ بھی ہوئے ہیں کتنے. پھر اس کے اوپر آ کے ہمارے مطلب جو دیکھتے ہیں آپ کے حاکم وقت جو ہیں، سربراہ مملکت ہے، یوں تو وہ خدمت کا راگ الاپتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت پیدا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، آپ کے لیے سیوا کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن ان کو فرصت ہی نہیں ملتی اپنے مطلب تیش قدہ سے باہر نکلنے کی. جی جی. تو اب یہ جو دیکھیں اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سیلاب اور پانی ہی پانی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے حکمرانوں کی کوئی بدعمالی ہے جس کے نتیجے میں قوم کو ایک نئی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے؟ جی جی. کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفیق صاحب یہ جو بھی عذاب آئے ہیں نا، اس سے پہلے جو آپ نے چیزیں گواہی بتائی ہیں کہ یہ جو بھی طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، کچھ تو ہمارے اپنے اعمال ہیں، اور کچھ ہمارے جو حکمران ہیں ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، یہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو حالات بہت زیادہ خراب ہیں. یہ جتنے مسائل آج کل پیدا ہوئے ہیں، یہ بارش ہے تو یہ تو خدا کی طرف سے آئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہر سال پتہ ہے کہ اس قدر بارشیں ہوتی ہیں، دیکھو اس طرح سیلاب آتے ہیں. جی جی. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے، بے شک ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، جی جی، ہم دیکھتے ہیں کہیں سے لیکیج ہے، جی جی، تو ہم کس طرح اس کا انتظام کرتے ہیں کہ یہ لیکیج کو روکا جائے. جی جی. اس کی وجہ سے دوسرا گھر بھی جو وہ بھی خراب ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ مسائل آگے بڑھیں گے. جی جی. اس کا پہلے سے ہی اس کا ہم سد باب کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو، بے شک اس کا پروگرام بنانا پڑتا ہے. جی.